کہ میری روح کی پرواز ہوئی، خانہ کعبہ میں حاضر ہوا، طواف کیا، آب زمزم کے قریب گیا، وہاں پیر میرا پھسلا میں گرا اور یہ وہاں چوٹ لگا، اسی چوٹ کا نشان یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جسم روح کا حکم کب قبول کر لیتا ہے؟ اس کے پہلے عالم شہود کا دوسرا دروازہ اور اس کے کئی مراحل کا تذکرہ ذکر ہم نے کیا۔ سالک کی زندگی میں ایک ایسی کیفیت بھی آتی ہے کہ جب جسم روح کا حکم قبول کر لیتا ہے، یعنی روحانی طور پر جو حالات و واقعات پیش آتے ہیں وہ اس ظاہری جسم کے اوپر بھی وارد ہوتے ظاہر ہوتے ہیں۔ بس سمجھ آئی؟ یہ کب ہوتا ہے کہ یعنی جسم جو ہے روح کا حکم کب قبول کرتا ہے، وہ کون سا نقطہ ہے، وہ کون سی وجہ ہے اور کب ایسا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں، شہود کے مدارج یعنی درجے میں، جیسا کہ اس کے پہلے ویڈیو ہم نے عرض کیا، عالم شہود کا دوسرا دروازہ۔ ہماری باتیں ترتیب وار جب سب ویڈیو آپ دیکھیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کڑی ٹو کڑی باتیں آپ کے سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یعنی یہ جسم جو ہے روح کا حکم کب قبول کرتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی روحانی طور پر آپ کی سیر ہوئی، یعنی کسی اہم مقام پر گئے اور وہاں پر جو کچھ بھی حالات پیش آئیں گے تو اس ہمارے جسم پر بھی اس کے آثار ظاہر ہوں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے کہ ایک مثال لے لیجئے کہ روحانی طور پر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کی حاضری ہوئی ہے نا، اور وہاں پر کسی نے اس مجلس میں آپ کے جسم پر عطر لگایا، سمجھ آیا؟ یہ آپ نے روحانی طور پر دیکھا کہ مجلس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ حاضر ہوئے اور کسی نے آپ کے جسم پر عطر لگایا، تو بیدار ہونے کے بعد بھی آپ کے ظاہری جسم پر بھی وہ خوشبو آئے گی۔ یہ ہے جسم کا روح کا حکم قبول کر لینا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ اب آگے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ شہود کے مدارج یعنی درجے مرحلے میں ایک ایسی کیفیت بھی پیش آتی ہے جب، وہ کون سی کیفیت ہے؟ جب جسم اور روح کی واردات، یعنی جب جسم اور روح کے واردات، یا واردات کہتے ہیں پیش ہونے والے حالات، جو چیزیں وارد ہوتی ظاہر ہوتی اس کو واردات کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں۔ جسم اور روح کی واردات یعنی پیش ہونے والے حالات و کیفیات، جسم اور روح پر وارد ہونے والے حالات و کیفیات جب ایک ہی نقطے پر، جب دونوں ایک ہی نقطے پر سمٹ آتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جسم اور روح پر پیش ہونے والے واردات جب ایک نقطے پر سمٹ آتی ہیں اور ایسی کیفیت میں، تو جسم روح کا حکم قبول کر لیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اولیاء اللہ کے زندگی میں ایسے بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جن کے جسم نے روح کے حکم کو قبول کر لیا اور ان کے ساتھ عالم رویا یعنی خواب میں پیش ہونے والے حالات جسم پر بھی ظاہر ہوئے۔ مشہور واقعہ ہے جیسے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قریبی شخص نے آپ کے جسم پر ایک چوٹ کا نشان دیکھا. حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قریبی شخص نے آپ کے جسم پر چوٹ کا نشان دیکھا جو گزرے ہوئے کل تک کے موجود نہیں تھا. اور آج دیکھا تو نشان آپ کو ظاہر ہوا، ایک چوٹ کا نشان نظر آیا. تو اس نے حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت یہ چوٹ کا نشان تو کل تک کے نہیں تھا، یعنی ہم شام کو ملے تو شام تک کے نہیں تھا، یہ رات میں کہاں آپ کو چوٹ لگ گئی، یہ کس چوٹ کا نشان ہے؟ تو حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ کل رات جب میں حالت نماز میں تھا، کل رات جب میں حالت نماز میں تھا تو ذہن میں تو فکروں میں ہی خیال میں خانے کعبہ میں چلا گیا. تو ذہن جو ہمارا خانے کعبہ میں چلا گیا، حالت نماز میں تھا اور ہمارا خیال کہاں چلا گیا؟ خانے کعبہ کے سامنے. جیسے کہ مشہور ہے نا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والے بظاہر یہاں ہوتے باقی نمازیں ان کی کیا نام ہے وہاں ہوتی ہیں. بہت سارے نقال لوگ انہی کی باتوں کو نقل کرتے. اصل کیفیت یہ ہے، یہ ان لوگوں کی، یہ ان اعلیٰ درجے کے لوگوں کی باتیں ہیں کہ جن کا جسم روح کے حکم کو قبول کر چکا ہو. وہ کھائیں گے بھی اگر وہاں پر روحانی حالت میں اگر انہوں نے کھانا کھایا تو واقعی ان کے جسم کا بھوک یہاں بھی مٹ جائے گا، ان کو کھانے کی ضرورت نہ رہے گی. جیسے پرواز کری روح نے اور بہشت میں جنت میں جا کر کے وہ جنت کے کچھ میوے چکھ لیے یا آب کوثر ہی پی لیا تو کئی مہینے تک ان کی بھوک و پیاس ختم ہو جائے گی. یعنی جس نے جنت کی نعمتیں ایک دو مرتبہ چکھ لی تھوڑی ہی مقدار میں تو کئی مہینوں یا سالوں کی بھی فرصت ہو جائے گی، آپ کو بھوک ہی نہیں لگے گا. مگر بتانے کے لیے یا لوگوں کو اپنے طرف راغب کرنے کے لیے لوگ ایسا کہتے ہیں یا اللہ جانے کیا ان کی مرضی ہوگی. مقصد یہاں کسی کی عیب جوئی نہیں، سمجھانا مقصد یہ کہ کن لوگوں یا کس درجات کے لوگ ہیں اور ایسا کب ہوتا ہے جب جسم روح کا حکم قبول کر لیتا ہے. یعنی جسم اور روح پر وارد ہونے والے حالات و واقعات جب ایک نقطے پر ٹھہر جاتے ہیں تو جسم روح کا حکم قبول کر لیتا ہے. ایسی واقعہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ آپ کے قریبی نے دیکھا کہ کل تک یہ نشان آپ کے جسم پر چوٹ کا نہیں تھا. صبح ملا تو اس نے پوچھا کہ حضرت کل تک کے تو آپ کے جسم پہ چوٹ کا نشان نہیں تھا، یہ کیسے آپ کو چوٹ لگ گیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کل نماز میں میرا ذہن خانے کعبہ میں گیا، خانے کعبہ میں چلا گیا اور خانہ کعبہ میں پہنچنے کے بعد جب میں طواف کرنے لگا، خانہ کعبہ کا میں نے طواف کیا اور طواف کے بعد جب میں آب زمزم یعنی زمزم کے کنویں کے قریب جب میں پہنچا طواف کے بعد تو پانی، لوگ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں سے پانی نکالتے تو کچھ پانی گر بھی جاتا ہے، پھسلن اور چکناہٹ پن آ جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ نماز میں خیال میرا گیا خانہ کعبہ کی طرف تو میں نے خود کو خانہ کعبہ کے پاس پایا. طواف کے بعد جب میں آب زمزم کے کنویں کے پاس گیا تو وہاں میرا پیر پھسل گیا اور مجھے چوٹ لگ گئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ روحانی حالت میں پیش ہو رہا واقعہ کہ میری روح کی پرواز ہوئی، خانہ کعبہ میں حاضر ہوا، طواف کیا، آب زمزم کے قریب گیا، وہاں پیر میرا پھسلا میں گرا اور یہ وہاں چوٹ لگا. اسی چوٹ کا نشان یہ ہے. کھڑے ہیں نماز میں یہاں، خیالوں میں وہاں پہنچ گئے، گرے وہاں اور چوٹ کا نشان جسم پر بھی ظاہر ہو رہا ہے. یہ بظاہر یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہے نا بظاہر. مگر جو روحانی دنیا کا طالب علم ہے اس بات کو بخوبی وہ سمجھے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو مثال دے کے عام لوگوں کو بھی آپ کی بھی زبان میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ یہ عام عقل جو ہے اس بات کو قبول نہیں کرے گی. اور حقیقت تو یہ اگر کسی کے عقل میں یہ بات نہ آئے تو اس میں ہم کیا کریں، ہے نا. اگر یہ سب دیکھنا ہی ہے
اس طرح کے مشاہدات اگر آپ کو حاصل کرنا ہی ہے تو اس ڈگر پہ چل کے دیکھو، اس لائن میں آؤ، روحانیت کی تعلیمات لو، ریاضات کرو، یقیناً ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ اب اگر کسی کی عقل میں یہ باتیں نہ آئیں تو ہم کیا کریں، جبکہ ہم خود یہ دیکھتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کی زندگی کے مشاہدات آپ کر لو کہ ایک آدمی خواب کے اندر، کچھ لوگ ڈراونے خواب دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ اچھے خواب دیکھتے ہیں، نیک خواب دیکھتے ہیں، اور ایک آدمی ڈراونے خواب دیکھ رہا ہو اور ڈراونے خواب دیکھنے کے بعد جب وہ بیدار ہوتا ہے، ایک مثال لے لو کہ کسی کو ایک شیر جنگل میں دوڑا رہا ہو، خواب کے اندر، خواب میں آدمی کو شیر دوڑا رہا ہو اور آپ بھاگ رہے ہو اپنی جان بچانے کے لیے، تو ایک کیا نام ہے، موت کے فرشتے کی شکل میں اگر کوئی جانور، خونخوار درندہ آپ کے اوپر حملہ آور ہے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ یعنی آپ بھاگ رہے تھے خواب میں اور بھاگتے بھاگتے اچانک آپ کی نیند ٹوٹی اور خواب سے آپ بیدار ہوئے، خواب سے آپ باہر آئے، تو آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے جسم پر، جیسے وہ آدمی بھاگتا ہے دوڑ کر کے، وہ بھاگنے کی کیفیت، آپ کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز نظر آتی ہے، آپ کے جسم پر پسینہ بھی نظر آتا ہے، حالانکہ آپ اے سی میں سو رہے ہوتے ہیں، جسم سو رہا ہے یہاں اے سی میں اور دوڑ رہے ہیں خواب کے اندر جنگل میں شیر کے ڈر سے، اور جب اے سی کے اندر ہماری آنکھ کھلی بیدار ہوئے تو وہی حالات، وہی آثار بھی ہمارے جسم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا؟ یہاں تک کہ لوگوں کا بلڈ پریشر بھی بڑا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جب ایک عام آدمی کی کیفیت یہ ہو سکتی ہے تو جو کوئی اللہ کی راہ میں چلنے والا مسافر، راہ سلوک کی منزلیں طے کرنے والا، اس طرح کی ریاضات، مراقبات، مجاہدات، نفس کی پاکیزگی اور تصفیہ قلب کی لائن میں چلنے والا اگر کوئی ہو تو کیوں نہ اس کے ساتھ ایسے حالات ہو سکتے ہیں۔ بس یہ ہے سمجھ کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل اپنی معرفت اور معرفت نفس ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہمارے زندگی کا صحیح مقصد ہم حاصل کر سکیں اور تقرب اللہ میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم کی بارشیں ہم سب پر، آپ سب پر نازل فرمائے اور اپنے دوستوں میں، مقربین میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ایسے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے جو آپ لوگوں کے لیے بہت تجسس اور شاید بہت شوق سے سننے کی کوشش کریں گے، چونکہ بہت سارے لوگ خوابوں کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور خواب کا ڈپارٹ اتنا حساس ہے، اس کی باریکیاں ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آئندہ آنے والی ویڈیو انشاءاللہ تبارک و تعالی خواب کے تعلق سے ہوں گی اور آپ لوگ انتظار کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ایک ویڈیو میں تو باتیں مکمل نہ ہوگی چونکہ بہت طویل اور ایک لمبا موضوع ہے، تو مگر ہم چند چھوٹے چھوٹے کا نام ہے ٹکڑوں میں اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ آگے رہبری حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ مشہور ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ وہ کیسے ہے، اس طرح کے حالات اور خواب میں کیا کیا چیزیں پیش آتی ہیں، وہ سب انشاءاللہ تعالی ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔